بیویوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں۔ اس معاشرے کی مظلوم ترین شخصیت ہے بیوی، سب سے زیادہ مظلوم عورت ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں اس وقت ہماری ذہنیت یہ ہے، عورت کا تصور گھر کی خادمہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کھانا بنانے والی، کپڑے دھونے والی، برتن دھونے والی، بچوں کو سنبھالنے والی، گھر کی کیئر ٹیکر اور ایک خدامہ کے علاوہ ہمارے یہاں عورت کا تصور کچھ نہیں سمجھا جا رہا۔ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ محمدی مزاج نہیں ہے۔ جناب محمد عربی علیہ السلام نے عورت کو اس معراج پر پہنچایا تھا۔ آپ نے بتایا تھا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری نفع اٹھانے کا سامان ہے، لیکن بہترین سامان یہ نیک بیوی اور نیک خاتون ہے۔ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوشی محسوس کرے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اپنے گھر میں جاتا ہوں تو اس طرح جاتا ہوں کہ رعب پڑے، دبدبا ہو، اور گھر کے اندر جاتا ہوں تو بالکل فرعون بن کے جاتا ہوں۔ بچے بھی ڈر جاتے ہیں کہ فرعون آ گیا، کھیل تماشے کود سب بند، عورت بھی ڈری سہمی سے ایک کنارے ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول بڑے فخر سے اس کو بیان کر رہے تھے، وہ خدا کی قسم یہ محمد الرسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام جب اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں مسکرا کے داخل ہو رہے ہیں، سلام کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ اپنی ٹینشن، اپنی پریشانیاں اپنے دفتر میں دباؤ۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ڈپریشن اپنی بیوی پہ نہ ڈالو۔ اور پھر یہ کہ بچوں سے جب میاں بیوی کے جھگڑے آپس میں بڑھ رہے ہیں نا، اس ڈپریشن اور ٹینشن کا اثر نسلوں پر پڑ رہا ہے، اولادوں پر پڑ رہا ہے، ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے نونہالوں پر پڑ رہا ہے۔ وہ بچہ بھی ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس کی جو مینٹل گروتھ ہونی تھی، مینٹل اپروچ ہونی تھی، اس کا جو IQ لیول بڑھنا تھا وہ بڑھ نہیں سکا۔ وہ بیچارہ دب گیا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا۔ تو ہم نے جس دین کو اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، آج ہمارے یہاں ایک ایگو یہ ہے، شوہر تو وہ ہستی ہے دنیا کے اندر جس سے کبھی کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں، یہ تو آب زمزم سے دھلا ہوا ہے، معافی مانگے گی تو بیوی مانگے گی، جھکے گی تو بیوی جھکے گی، کمپرومائز کرے گی تو بیوی کرے گی، ایڈجسٹ کرے گی تو بیوی کرے گی۔ شوہر تو جبریل کا رشتہ دار ہے، اس کو کون سی غلطی اس سے ہوتی ہے؟ خود تو معافی مانگنے میں یہ تکبر ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کیے جائے اور اسے احساس نہ ہو کہ یہ ظلم ہے۔ حضرت اقدس شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ بڑی عجیب بات کہتے تھے۔ اس سے پہلے حضرت تھانوی نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں آج ہمارے اسلام دو چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، اور کہتے تھے کہ جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، اصل میں وہ اللہ کے ہی حقوق ہیں۔ اب جو بندوں کے حقوق مارے گا اور بندوں کو دبائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق مار رہا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ آج ہمارے اندر سے اپنی گھر کی عورتوں سے، بچوں سے محبت اور ہمدردی کا جذبہ نکل چکا۔ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ عبادات کا دین سیکھ بھی لیا، سارے مسائل معلوم کر لیے۔ ہمارے یہاں دو پہلو کمزور ہیں، معاشرت اور معاملات۔ معاشرت اور معاملات، یہ دو پہلو کمزور ہیں۔ اور اخلاقیات یہ ابتدا ہے، یہ زینہ ہے صحیح معاشرت اور صحیح معاملات کا۔ اخلاق بگڑتے ہیں تو معاشرت و معاملات تباہ ہو جاتے ہیں۔
بد اخلاقی یہ ہے انسان دوستوں سے تو خوب ہنس ہنس کے بات کرے، گھر میں آتی بیوی کے سامنے فرعون بن جائے، والدین کے سامنے میٹھے بول نہ بول سکے، بچوں سے محبت اور پیار نہ کر سکے۔ قربان جائیں جناب محمد عربی کی عظمت پر، آپ بچوں کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، گلے سے بھی لگا رہے ہیں، نمازوں میں بھی حضرات حسنین اوپر آ جاتے ہیں، حضور چوم رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ دیکھنے والا کہتا ہے بچوں کو بھی پیار کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو بچوں سے پیار نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ نے فرمایا تیرے دل سے جب رحم اور محبت و شفقت کا جذبہ نکال دیا گیا ہو، اس کے لیے میں کیا کروں؟ اگر بچوں سے محبت نہیں ہے، بیوی سے محبت نہیں ہے، ماں باپ سے محبت نہیں ہے، دل سے رحم کا جذبہ نکال دیا گیا ہے، ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے، یہ تہذیب محبت نہ کرنے کی، صرف یوز کرنے کی اور ضرورت پر فائدہ اٹھانے کی، یہ وہ خود پرست مطلب پرستی ہے، مفاد پرستی ہے جس کو مغرب کر رہا ہے۔ ماں باپ نے پیدا کیا تھا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، انہیں اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیں، اولاد پیدا ہوئی سال 2 سال میں انہیں بیبی سٹنگ میں ڈال دیں۔ ہم کیا اس تہذیب کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھ رہے؟ ہمارے کھانے پینے کا نظام بدل چکا۔ گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے بیٹھ کر کھاتے تھے، ساتھ بیٹھ کر کھانا یہ دین ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ حضور اپنی ازواج کے منہ میں لقمہ ڈال رہے ہیں، ان کو نوالے کھلا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، بیوی کو کیسے لقمہ کھلائیں۔ ایک صاحب عالم صاحب کہنے لگے کہ ہم اپنے گھر میں خوب کام کیا کرتے تھے، اہلیہ آئی تو اہلیہ نے ہمیں کام دینا شروع کیا تو ہمیں بڑا برا لگا۔ اب اس نے کہا دسترخوان ہم اٹھا رہے ہیں تو اس نے ہمیں پکڑانے شروع کر دیے۔ اب دیکھیں یہ زندگی جو چلتی ہے تحمل اور برداشت سے چلتی ہے۔ میں کیوں یہ موضوع نکال رہا ہوں؟ میرے پاس طلاق کے کیسز اتنے آ رہے ہیں، آئے دن 2-4 طلاق کے کیسز۔ ابھی صبح سفر میں آ رہا تھا تو فجر کے فوراً بعد ایک، کل رات میں ایک، پرسوں شام کو ایک، روزانہ کوئی نہ کوئی کیس، اور ایسے نہ جانے کتنے۔ طلاقوں کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہن ناقصات العقل والدین کہہ کر کہ یہ عورت تو دین اور عقل کے اعتبار سے ناقص ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کم عقل ہے؟ نہ، عورت اگر اپنی عقل پر آ جائے تو اچھے اچھے عقل مندوں کی عقل ٹھکانے لگا دے گی، اتنی عقل ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، اللہ نے دین کو عورت کے لیے آسان کیا ہے بہت سارے مقامات پر، بہت مثالیں ہیں۔ تو اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مرد حضرات تحمل اور برداشت نہیں کر رہے، برداشت کا مزاج کھو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر بیوی بد اخلاق مل جائے، اللہ نہ کرے، نبھا لیں۔ اللہ مستجاب الدعوات بنا دے گا بد اخلاق بیوی کو نبھانے کی وجہ سے، کڑوے مزاج کی بیوی کو نبھانے کی وجہ سے۔ اب میں مستورات میں تو یہ بیان نہیں کر سکتا ورنہ وہ تو چڑھ جائیں گی، اس لیے آپ کو ہی سمجھا رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ جو پرانے لوگ زندگیاں گزارتے تھے نا، وہ وہاں پر آج کی طرح زندگیاں نہیں گزاری جاتی تھی، وہاں حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جاتے تھے، ٹائم دیا جاتا تھا، محبت سے پیش آتے تھے لوگ۔ آج ہمارے یہاں کچھ بھی ہو جاتا ہے، بات بات پر طلاق کی دھمکیاں، بات بات پر طلاق کی دھمکیاں۔ عزت دار خاتون یہ چاہتی ہے کسی طریقے سے میرا رشتہ چلتا رہے، اور میں نے دیکھا ہے ایسی عورتوں کو، شرابی، کبابی، زانی، جواری، بدکار، بددین کے ساتھ عورتوں نے نباہ لیا۔ لیکن مرد اگر ایک غلطی دیکھ جائے نا، غلط فہمی ہو جائے تو رشتے اور تعلقات توڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے جلد بازی سے کام نہ لیا کرو
طلاق دینے کے بعد مسئلہ پوچھتا ہے حضرت وہ 3 دفعہ کہہ دیا تو ہو گئی ہے؟ قریب آؤ تمہیں 3 تھپڑ لگا کے بتائیں ہوئی یا نہیں ہوئی۔ پھر شراب پی کے کہہ رہا ہے جی وہ ذرا میں نشے میں تھا، ہو گئی ہے؟ جی کیوں نہیں ہوئی؟ اماں کو کیوں نہیں کہا کہ اماں میں تمہیں 3 طلاق دے رہا ہوں؟ اتنا ہوش تھا نا کہ بیویوں کو کہا۔ بہن کو کیوں نہیں کہا کہ بہن تجھے 3 طلاق؟ پورا ہوش ٹھکانے تھا، پورا ہوش ٹھکانے تھا۔ پی اسی لیے تھی کہ پی کر دوں گا تو شاید بچ جاؤں۔ تو طلاق کا یہ شریعت کے احکام کا بنیادی اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے۔ جس زمین پر طلاق ہوتی ہے عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں بدترین اور مبغوض ترین یہ طلاق ہے۔ کتنے سالوں کے رشتے ایک الفاظ میں مرد توڑ دیتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں عورتیں بھی اور مرد بھی، اللہ نے یہ اختیار عورت کو نہیں دیا، ورنہ ہر دوسرا آدمی مطلق ہوتا۔ جلد باز ہوتی ہیں، اللہ نے ان کے مزاج میں ان کی فطرت میں عجلت بنائی ہے۔ نبی نے فرمایا ان کے ساتھ سختی نہ کرنا، سختی نہ کرنا، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، ان کے ساتھ سختی کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ فَإِنَّ كَسْرَهَا الطلاق، اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، پھر دوسرے نکاح کا رواج بھی اور مزاج بھی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ طلاق یافتہ ہزاروں بیٹیاں، ہزاروں بچیاں، مطلقہ، بیوہ، بڑی عمر کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، 35 سال، 40 سال عمر ہو گئی۔ مدینے کے معاشرے میں کوئی طلاق یافتہ عورت ایسی نہ تھی جس کا خاوند نہ ہو، کوئی بیوہ ایسی نہ تھی جس کا خاوند نہ ہو۔ اہل ایمان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ بے نکاح جوڑوں کے نکاح کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، قرآن نے کہا ہے تم میں سے جو بے نکاح ہیں، جو طلاق یافتہ ہیں، جو بڑی عمر کے، جس طرح کے بھی نکاح نہیں ہے جن کے بھی، ایسے ہی تجرد کی زندگی سے 80 سال کی عمر میں بھی، آج ہمارے یہاں دوسری شادی کا جو مزاج نہیں، اس کی بڑے نقصانات ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ جا کے کر لیں اور آپ سب اسی کرائٹیریا پہ اترتے ہیں، لیکن جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، جنہیں ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ میں حقوق ادا کر سکوں گا، وہ کریں۔ یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، عمریں نکلی چلی جا رہی ہیں، یہ بات تب پتہ چلتی ہے نا اس وقت جب اپنی بیٹی بیوہ ہو جائے، اپنی بیٹی طلاق یافتہ ہو جائے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو نفرت کرتے تھے۔ ایک صاحب میرے سامنے بیان کرنے لگے، آپ نے سنا وہ فلاں حافظ صاحب نے دوسرا نکاح کر لیا؟ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا بڑا ظلم کیا نا انسانی معاشرے پر، کتنا بڑا حرام کام کر دیا۔ جس معاشرے میں نکاح ثانی کو عیب سمجھا جائے گا، وہاں زنا کے اڈے کھلیں گے۔ لکھ لو اس تحریر کو یوسف کی، وہاں بیٹیوں کی عزتیں سستی ہوں گی۔ تمہیں نہیں پتا گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں۔ عورتیں اپنے حقوق معاف کرنے کو تیار کہ ہمیں کوئی پاک دامن، پاک باز اللہ کا بندہ اپنا لے اور ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ یہ میرے معاشرے کی خرابی ہے۔ مدینے کا معاشرہ وہ تھا جہاں کوئی بیوہ نہیں تھی، اکیلی نہ تھی، اور نکاح کو آسان بنایا گیا تھا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اور عورت کو جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہا ہے۔ نہ کسی ولی کو، نہ کسی قطب ابدال کو، کسی کو جنت کی نعمت نہیں کہا، لیکن نیک عورت کو جنت کی نعمت کہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے خواتین کو، اور ہم سارا دن بس کام کام کام۔ اس کی خیریت بھی پوچھی ہے کبھی؟ اس کا حال چال بھی لیا ہے کبھی؟ آج پوری دنیا میں ایک فریب دیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، ویمن امپاورمنٹ کے نام پر اور آزادی نسواں کے نام پر، عورتوں اور استریوں کے حقوق کے نام پر، ویمن فریڈم اور ویمن رائٹ کے نام پر، سب دھوکہ ہے۔
یہ سارے حقوق، یہ سارے رائٹس، یہ ساری آزادی اسلام انہیں بہت پہلے دے چکا، مسلمان نہیں دے رہا۔ اسی لیے ہم اپنے برادران وطن سے کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی خامی دیکھیں، کمی دیکھیں، اس کو میری طرف منسوب کرنا۔ اسلام وہ نہیں کہہ رہا کمی میرے، مجھ میں اور آپ میں۔ تو ہم اور آپ تو ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہم ترجمان ہیں خدا کی آخری وحی کے اور کتاب و سنت کے۔ ہم جس طرح عمل کریں گے اسلام کا تاثر اور اسلام کا پیغام پوری دنیا میں ویسے ہی جائے گا۔ ابھی ٹرین میں میرے ساتھ ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ دوسرا نکاح کر لوں۔ میں نے کہا آپ کی مرضی، ثواب کی گارنٹی ہے، حالات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ثواب ملے گا، حالات کیا ہوں گے آپ کے ساتھ وہ ہم نہیں جانتے، وہ آپ ذمہ دار ہیں۔ روایت میں بعض لوگ جب ہم جیسے آدمیوں کی بات سنتے ہیں، بس اب جمعہ بعد ہی انہوں نے ارادہ کر لیا نکاح کرنے کا، اب پوری تحقیق اور تفصیل مولوی صاحب سے معلوم نہیں کی، بس کریں گے اور جا کے کر لی۔ پھر جناب کوئی پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ہے تو کسی کا سر پھوٹا ہوا ہے تو کوئی ہسپتال میں پڑا ہوا ہے۔ اور اس سے بڑی بات، حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ نبی نے فرمایا 2 نکاح کر لیے، حقوق ادا نہیں کر پا رہا، قیامت کے دن اس کے جسم کا ایک حصہ پیرالائز اور مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ تو حقوق ادا کر سکتے ہو تو ضرور کریں۔ اب وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ میرا ہیڈک نہیں ہے، اس لیے میں نے دونوں پہلو بیان کر دیے۔ تو ہماری جو یہ معاشرت ہے نا، یہ معاشرت جس طریقے پر ہم اپنے گھر کا رہن سہن رکھتے ہیں، طرز زندگی، طرز معاشرت، کھانا پینا، رہنا سہنا، خواتین کو لباس وہ پہنائیں جو لباس شریعت چاہتی ہے۔ ہاف آستین کا لباس مزاج شریعت کے خلاف ہے، گول بڑا گلا یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے، بالوں کا کھولنا مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ آرٹیفیشل انگوٹھی کا کیا حکم ہے یہ علماء سے معلوم کریں، نہیں معلوم۔ پردہ کیسا ہونا چاہیے، برقعے بھی زرق برق ماشاءاللہ۔ اکبر الہ آبادی نے کہا اول تو پردہ کرتی نہیں خواتین، پردہ کرنے میں موت آتی ہے، خاوند اگر ضد کر لے تو لڑائی۔ تو اگر بددین و بد اخلاق عورت آ جائے نا تو دھیرے دھیرے بتدریج اس کا آسان طریقہ یہ ہے عورتوں کے اندر دین پیدا کرنے کا اور دین کا جذبہ پیدا کرنے کا، علماء کے بیانات میں لے جانے کی عادت ڈالیں ایک بات، ورنہ کم از کم 3 دن کے لیے تبلیغی جماعت میں لے کے نکل جائیں، بے پردہ خواتین با پردہ ہو جائیں گی، دین کا کے سیکھنے سمجھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اور بہت مثالیں ہیں، ایسی ہزاروں مثالیں دنیا میں بھری پڑی ہیں، لیکن ہم بنیادی طور پہ اپنی عورتوں کو کچھ کہتے ہی نہیں، ہم لٹھ اٹھاتے ہیں، سیدھے ہمارے یہاں فائرنگ ہے، پٹائی، لڑائی جھگڑے۔ اچھا کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہو جائے، مرد عورت کو چاہیے اپنے بیڈ روم میں صلح کر لیں، چاچا کو، خالہ کو، پھوپھو کو، نانی کو، دادی کو، سارے کنبے خاندان کو بلا کے پنچایتیں ہوتی ہیں، پنچایتیں، اور پنچایت ہونے کے بعد بہتر تو یہ کہ جب تک معاملات ٹھیک ہوں، زیادہ بگڑے نہ ہوں، آپس میں معاملات حل کیے جائیں۔ لوگوں کو کہنے سے سننے سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں۔ اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں اپنی معاشرت کو بچاؤ۔ یہ بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آج جو بے دین بنے پھر رہے ہیں نا، ماں باپ کی اس کمزوری کی وجہ سے۔ باپ کمانے نکل گیا صبح میں تو رات کو آئے گا، اور جناب وہ اماں برتن مانج رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، اور جی جناب وہ اپنی ٹی وی دیکھ رہی ہیں، سیریل دیکھ رہی ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کی۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم سرکار کی، بو کہاں سے آئے طفل میں والدین کے کردار کی۔ ڈبے کا دودھ پلائیے، سرکاری تعلیم دیجئے، پھر کہیے کہ میرا بچہ بڑا اچھا بن جائے گا، نہیں بنے گا۔ اٹھا کر پھر کیا کہنا پڑے گا؟
اقبال کی زبان میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی کے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ بچے جو بگڑ رہے ہیں، کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اماں ابا بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے بچے بگڑے ہوئے ہیں، اور جو اماں ابا سیدھے ہیں ان کے بچے بھی نیک ہیں۔ تجربہ کر لیں، دنیا کے اندر انقلاب کی ایک شکل ہے اور ایک طریقہ ہے، ایک مرد بدل جائے، دوسرے عورتیں بدل جائیں، زمانہ بدل جائے گا۔ لیکن ہم بدلنا نہیں چاہ رہے، ہم نیک بننا نہیں چاہ رہے، تو اپنی معاشرت کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ ہم اپنے گھریلو نظام کو، ہمارے ابا بھی ہیں، اماں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، ان کو بتائیں، بچے جوان ہو جائیں ان کو بتائیں کہ بیٹا خالہ کے بچوں، پھوپھی کے بچوں، ماموں کے بچوں، چچا کے بچوں، ان سب سے بیٹوں اور بیٹیوں تمہارا پردہ ہے۔ کزنس کے ساتھ بیٹھ کر ہا ہا ہو کیے جا رہے ہیں، اماں ابا کو کوئی فکر نہیں۔ یہ ناجائز و حرام ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ میرے پاس دہلی سے کل ایک خاتون کا فون آیا، اس نے کہا میرا شوہر اپنی بھابھی سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے۔ یہ ایک کیس نہیں ہے، جہاں کزنس کے ساتھ اختلاط ہوا، گیدرنگ ہوئی، اور جہاں پر بے پردگی کی ابتدا ہوئی، وہاں سے راستے کھلتے ہیں بے حیائی کے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ زمینی حقائق ہیں۔ میں ہوائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس زمین کا عادی ہوں اور اسی زمین کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ بے پردگی کا نقصان اپنی بچیوں کو اور اپنی عورتوں کو بے حیائی کی صورت میں دیکھیں گے۔ آپ نہ مانیں، نہ کرائیں پردہ، اور دیکھ لیں تجربہ کر کے، اللہ نہ کرے۔ الامان والحفیظ۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت دین دیا ہے، اس دین کی حفاظت کریں، اس دین کی قدر کریں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ دین مبارک، اس دین پر عمل کرنے والے مبارک، اور جنت کا راستہ اس دین کے ساتھ چل کر اور اس دین پر چل کر طے ہوتا ہے، اس کے علاوہ سب دھوکہ اور فریب ہے۔